سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 78۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ ومنهم امیون، اور انہی میں سے کچھ لوگ ناخواندہ بھی ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب میں سے کچھ نہیں جانتے، الا امانیہ، سوائے چند ایک تمناؤں کے، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور سوائے اس کے کہ ان کے پاس کچھ خیالات ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کو بیچ دے تھوڑے سے قیمت کے بدلے میں۔ فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھوں نے یہ لکھا، وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کمائی کرتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے دو گروپ بنائے ہیں۔ ایک وہ گروپ ہے جو ان پڑھ ہیں، ناخواندہ ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ان کی صورتحال کیا ہے؟ اور ایک گروہ وہ ہے جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے، بظاہر وہ علم والے کہلاتے ہیں، ان کی صورتحال کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے کہ جو جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، جن کو یہاں امی کے لفظ سے ذکر کیا گیا، امی ان پڑھ اور جاہل کو کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ لفظ سے ہے، ماں سے، یعنی اس نے ماں کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں سیکھا، نہ کچھ پڑھنا، نہ لکھنا، نہ کہیں سکول میں، نہ کہیں مکتب میں، نہ کہیں درسگاہ میں، وہ صرف ماں سے ہی جو سیکھا ہے اس نے سیکھا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کو کہا جاتا ہے امی۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں بھی ایک صفت النبی الامی ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جائے گا تو پھر اس کا معنی ناخواندہ نہیں ہوگا یا ان پڑھ نہیں ہوگا، بلکہ پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی اس لائق ہی نہیں کہ وہ آپ کا استاد بن سکے، آپ کو سکھانے والا براہ راست
اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہاں امی ان لوگوں کو کہا گیا جو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں۔ اللہ پاک فرماتے کہ ان کا دین کیا ہے، ان کا علم کیا ہے، اور یہ کتنا اپنے آپ کو دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے، اور دوسری طرف جو پڑھے لکھے ہیں بظاہر عالم ہیں وہ کس طرح ان کو استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ جو امی ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کا مذہب اور ان کا دین اور ان کا عمل تو صرف دو چیزیں ہیں، ایک ہے تمنائیں، آرزوئیں، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں، اور ہم جناب یہودی ہیں، ہمیں تو جہنم کی آگ لگے گی نہیں۔ یہ آگے قرآن کریم میں اگلی آیات میں بھی آ رہے اور بھی دوسری جگہ پہ موجود ہے کہ ان کے جو مذہبی رہنما تھے انہوں نے ان کو یہ پٹی رٹا دی تھی، یہ پڑھا دی تھی، یہ یاد کرا دی تھی کہ تمہیں کچھ نہیں ہونا، بس تم یہودی رہنا، یہ مذہب نہ چھوڑنا، پھر تمہیں کچھ نہیں ہوتا، عمل کرو نہ کرو، صحیح عقیدہ بناؤ نہ بناؤ، نظریہ صحیح ہو یا غلط ہو، تمہارے اخلاق بہتر ہوں، اچھے ہوں یا نہ ہوں، بس رہنا یہودی۔ تو ان کو یہ تمنائیں، یہ آرزوئیں اور چند ایک خیالات، وہمی باتیں، جی ہم تو جناب پکے جنتی ہیں اور ہم تو پکے بخشے بخشائے ہیں، اور کوئی کہتا کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام پل صراط پر بیٹھ جائیں گے اور کسی بھی ختنہ کیے ہوئے یہودی کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، تو لہذا ہم تو پکے بخشے بخشائے ہیں، اس لیے ہمیں نہ اعمال کی ضرورت ہے، نہ عبادات کی ضرورت ہے، نہ عقائد درست کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں اخلاق اچھے بنانے کی ضرورت ہے، ہم جیسے گزار رہے بس گزارتے رہیں گے۔ ایک تو یہودیوں کا طبقہ یہ تھا، اور دوسرا طبقہ ایسا تھا جو کچھ پڑھا لکھا تھا لیکن وہ بھی علم نہیں تھا، کتابیں پڑھی تھی، الفاظ پڑھے تھے اور مطالعہ کیے ہوئے تھے، لیکن علم جس کو ایک نور کہا جاتا ہے، ایک بصیرت، اللہ رب العالمین کا دھیان اور خیال، یہ ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ اب ان کا مذہب اور دین صرف کیا تھا کہ وہ اس جاہل عوام کی خواہشات کے مطابق دین بنا کے دے دیتے تھے، جیسی یہ عوام چاہتی تھی کہ یہ ہمارا دین ہونا چاہیے، وہ ان کو ویسا دین بنا کے دے دیتے، اس لیے کہ اگر وہ صحیح دین بتاتے، صحیح نظریہ بتاتے، صحیح عقیدہ بتاتے تو کسی نے ہاتھ نہیں چومنے تھے، کسی نے ان کو ہدیے اور نذرانے نہیں دینے تھے، کسی نے ان کے اوپر واہ واہ اور بلے بلے اور پھول اور نوٹ نچھاور نہیں کرنے تھے۔ تو اپنے دنیاوی مفاد کے لیے اور اغراض فاسدہ کے لیے وہ دین کا حلیہ بگاڑ کر اس عوام کو، پبلک کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کا میٹھا میٹھا ان کو پیش کر دیتے۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں طبقوں کی ہلاکت اور تباہی کی یہاں پہ خبر دی ہے، اور مجھے اور آپ کو، امت مسلمہ کو، ان باتوں سے محتاط رہنے کی طرف توجہ دلائی۔ ایک تو ہم جاہل نہ رہیں، ناخواندہ نہ رہیں، علم حاصل کریں، اور اصل علم قرآن و سنت کا علم ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنے اعمال، عقائد، اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ہمارے مذہبی رہنماؤں کو یہ ہدایت ہے کہ تم مال کے لیے، بلے بلے کے لیے، واہ واہ کے لیے، خوشنودی کے لیے، خوش آمد کے لیے دین کا حلیہ نہ بگاڑو۔ جو صحیح دین، صحیح نظریہ، صحیح عقیدہ، صحیح سوچ ہے اس کو قوم کے سامنے رکھو، کوئی تسلیم کر لے بڑی اچھی بات ہے،
کوئی نہ تسلیم کرے، ٹھکرا دے، اس پہ گالیاں دے، اس پہ تمہیں برا بھلا کہے، تب بھی اس کو برداشت کرو، صبر کرو، اور اس پہ یقین رکھو کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان یہودیوں میں ایک طبقہ ہے امیوں کا، ناخواندہ، ان پڑھ اور جاہلوں کا۔ ان کا علم کیا ہے؟ لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب میں سے کچھ نہیں جانتے، تورات ہو، قرآن کریم ہو، اللہ کا پیغام ہو، کوئی بھی اس میں سے کچھ علم نہیں، سوائے دو چیزوں کے، الا امانی، تمنائیں، آرزوئیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کرتا، اللہ کی مرضی کی زندگی نہیں گزارتا، اور تمنائیں اور امیدیں اللہ سے لمبی لمبی لگا لیتا ہے، یہ چیز آپ نے فرمایا کہ غلط ہے، اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ خام خواہ کی امید، ہاں اپنی طرف سے محنت کرے، کوشش کرے، عبادت کرے، دنیا سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ کے دین کی طرف اپنے آپ کو لائے، پھر کوئی ظاہر انسان ہے، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، قصور بھی ہو جاتے ہیں، حکم و دولیاں بھی ہو جاتی ہیں، اس پہ یہ امید نہیں، یقین رکھے کہ میں توبہ کر رہا ہوں تو میرا اللہ مجھے ضرور معاف کر دے گا، لیکن خالی تمنائیں اور آرزویں نہ ہو۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں ایک ان کے پاس تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں بس، اور انہم الا یظنون، دوسری چیز ان کے پاس کیا ہے؟ محض خیالات، وہمی باتیں، توہم پرستی کہ جناب ہمیں تو جو ہے فلاں بچا لے گا، ہمیں فلاں بچا لے گا، ہمیں فلاں بچا لے گا، حالانکہ جس کو اللہ رب العالمین پکڑنے پہ آ گیا اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے، یہ ایک طبقہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا فویل، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، الذین یکتبون الکتاب بایدیہم، جو کتاب یعنی قرآن کریم ہو یا تورات ہو، اس کے مسائل اور اس کی تشریح، اس کے قوانین کو اپنے ہاتھوں سے لکھ دے، یعنی اس کو بدل دیا، اصل حکم کو چھوڑ دیا، اور اس کی جگہ پہ لوگوں کی خواہش کے مطابق دوسرا لکھ دیا۔ اب مثال کے طور پہ تورات میں تھا جو شادی شدہ خدا نخواستہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے اس کو سنسار کر دیا جائے، پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے، تورات میں بھی یہی حکم ہے، شریعت اسلامیہ میں بھی یہی حکم ہے۔ اب یہودی کیا کرتے، جب کسی سے ایسی غلطی ہو جاتی، چلو جی اس کا منہ کالا کر دو، اس کے جو ہے نا بال کاٹ دو، اس کو تھوڑے سے چھتر لگا دو، اس کو جو ہے گاؤں سے نکال دو، لیکن جو اصل شریعت کی سزا ہے اس کو چھوڑ دیتے۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ اپنے ہاتھوں سے لکھ لیتے اس کی تشریح، اس کا فتویٰ، اس کی جو بھی چیز، اور پھر کیا کہتے، ھذا من عند اللہ، یہی اللہ کا حکم ہے۔ اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے مسئلے کو کیا کہتے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ کرتے کیوں تھے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے کچھ سامان، کچھ قیمت، کچھ معاوضہ وصول کرتے۔ اب لوگ کہہ نہیں دیتے 3 طلاق ہو گئی، اب 3 طلاق کے بعد کیا کہتے جی اتنا کو صدقہ دے دو، اتنا کفارہ دے دو، پھر ٹھیک ہے رہی جو کوئی گل نہیں۔ حالانکہ چاروں فقہا اس پر متفق ہیں، ایک مجلس کی 3 طلاق بھی 3 ہی سمجھی جاتی ہے، اگرچہ حکم شریعت کا یہ ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق نہ دی جائے، حکم یہی ہے، اور اسی پہ عمل ہونا چاہیے، ایک ایک کر کے وقفے وقفے سے طلاق ہو، تاکہ اگر کوئی پچھتاوا ہو تو واپسی کی صورت ہو۔ لیکن اگر کوئی طلاق دے دیتا ہے تو وہ تو ہو جائے گی۔ اب
ہونے کے بعد پھر پچھتاوا ہو کہ جناب اب کوئی حل نکالیں جی، اب کوئی مسئلہ نکالیں جی، اور پھر آگے ویسے جاہل لوگ بیٹھے نیم ملا خطرہ ایمان، اب وہ کیا کہتے ہیں جی کالا بکرا دے دو، صدقہ دے دو، فلاں کر دو، ٹھیک ہے رہی ہے، یہ ساری زندگی کا زنا ہے۔ یہ صورتحال یہودی مذہبی رہنماؤں کی تھی، اور یہ صورتحال آج امت مسلمہ کے مذہبی رہنماؤں کی بنتی جا رہی ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو مسئلہ صحیح بتاؤ کہ یہ مسئلہ ہے، اس کے مطابق، اس کی خواہش کے مطابق ہو یا خواہش کے خلاف ہو۔ اب آپ کو اس کی خواہش کے مطابق ہو جائے گا تو وہ تو کہے گا جی ماشاءاللہ مولوی صاحب نے بڑا اچھا حل کاٹ کے دیتا۔ اب اس کی خواہش کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ کیا کہے گا، یار نہیں انہوں نہیں پتہ، کسی اور کو چلیے۔ اب وہ باتیں کرے گا، اب ایک ہی چیز بنے گی، یا دنیا بنے گی یا آخرت بنے گی۔ تو اللہ پاک فرماتے یہودی مولویوں کا یہ حال تھا، ان کے مذہبی رہنماؤں کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے پاس سے فتوے گھڑ کر، مسئلے لکھ کر اس کو کہتے جی ھذا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے۔ اب مقصد کیا ہوتا، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، لاؤ ہمیں کوئی نذرانہ دے دو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لکھنے والوں پر بھی لعنت، اور ایسے لکھنے والوں کی کمائی پر بھی لعنت۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ویل ہے ایسے مذہبی رہنماؤں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے من گھڑت مسئلے لکھتے ہیں، اپنے پاس سے خود فتوے دے دیتے ہیں، اور پھر اس کو ذمہ لگاتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ پاک فرماتے ایسوں کے لیے ویل ہے۔ ویل ہلاکت، بربادی، بڑی لعنت کو بھی کہتے ہیں، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ویل جہنم کی ایک خاص جگہ کا نام ہے، اور وہ ایسی جگہ ہے جس سے باقی جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ ایسی جگہ میں ان کو رکھا جائے گا کہ انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑا، اور فرمایا وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، ویل ہے، ہلاکت و بربادی ہے، بڑی لعنت ہے ایسے لوگوں کی کمائی کے اوپر کہ دنیا کے چند ٹکوں کی عوض انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ میرے عزیز دوستو، آج مجھے آپ کو کم از کم ہمارے دل دماغ میں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ ہم جسم کے علاج کے لیے، ہمارا جسم کوئی مسئلہ بن جائے، بیماری کوئی ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، تو ہم کم سے کم اتنا فرق کرتے ہیں کہ یہ عطائی ڈاکٹر ہے اور یہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے، یہ نیم حکیم خطرہ جان بیٹھا ہوا ہے، اور یہ صحیح حکیم اور صحیح معالج ہے، ہم نے علاج کے لیے اس کے پاس جانا ہے۔ اتنا شعور ہمارے دینی اعتبار سے بھی ہونا چاہیے کہ یہ شخص عالم دین ہے، پڑھا لکھا ہے، مسائل صحیح بتاتا ہے، قرآن و سنت کے مطابق بتائے گا، کوئی ڈنڈی نہیں مارے گا۔ ہمیں اپنے دینی مذہبی رہنمائی کے لیے اسی کے پاس جانا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں، کتابوں کا مطالعہ کیا، چند انگلش کی، اردو کی کتابیں پڑھی اور بیٹھ گئے، جناب ہم درس قرآن دے رہے ہیں، ہم درس حدیث دے رہے ہیں، ہم سیرت پڑھا رہے ہیں، ہم فلاں کر رہے ہیں، ہم فلاں کر رہے ہیں، حالانکہ اپنا حلیہ بھی ان کا شریعت کے مطابق نہیں، اپنا لباس بھی شریعت کے مطابق نہیں، اور پھر بعد شریعت کے مطابق لباس بنا لیا، عقائد و نظریات بالکل امت سے ہٹے ہوئے۔ یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 14 صدیوں میں قرآن کسی کو سمجھ نہیں آیا، اس کو سمجھ آ گیا۔ جس طرح آج کل سوشل میڈیا پہ وہ مرزا جیلمی جو ہے، مرزا جیلمی ہے، اس قسم کے فتنے، کہیں جاوید احمد غامدی ہے، کوئی اور ایسے بن جاتے ہیں سکالر مذہبی، اور شروع ہو جاتے ہیں اپنی مرضی سے قرآن و حدیث کے اندر نئی نئی باتیں شروع کر دیتے، اور پھر یوں محسوس کرواتے ہیں لوگوں کو کہ 14 صدیوں میں کسی کو قرآن بھی سمجھ نہیں آیا، حدیث بھی سمجھ نہیں آئی، ہمیں سمجھ آ گئی۔ تو حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو بندہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، ائمہ اربعہ، ان کے متعلق یہ خیال رکھے
کہ ان کو دین سمجھ نہیں آیا، مجھے سمجھ آ گیا۔ فرماتے کہ ہندو سے سیانا سو بوڑا، بنیے سے سیانا سو بوڑا۔ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں ان سے زیادہ سمجھدار ہوں، وہ پاگل انسان ہے، وہ سیانا نہیں ہے، وہ کملہ ہے۔ سب سے بڑا دین کو سمجھنے والے صحابہ اکرام تھے، اولیاء اللہ تھے، بزرگان دین تھے، ائمہ فقہاء، ائمہ اربعہ تھے۔ ان سے اگر ہم نے دین نہیں سیکھنا تو پھر آج کس سے دین سیکھیں گے؟ اس لیے ہمیں اپنی دینی اور مذہبی رہنماؤں کے لیے بھی معتدل، سمجھدار، صحیح عقائد رکھنے والے پڑھے لکھے علماء کی رہنمائی میں آنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔